वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वजीर अमीर मुकाम साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे कुछ सवालात उनके सामने रखेंगे कि अगर अपोजिशन जमातों का ये दावा है कि हुकूमत काम नहीं कर रही, लेकिन अगर देखा जाए तो अपोजिशन भी अपोजिशन का काम नहीं कर रही। गुज़श्ता 1.5-2 सालों से चाहे पीटीआई हो, चाहे जेयूआई हो, चाहे शाहिद खकान अब्बासी साहब हो, महमूद खान अचकजई साहब हो, उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ओपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं हो पाई। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ चुका है, अददी एतबार से हुकूमत जो है वो काफी मजबूत हो चुकी है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनकी सियासत को देखा जाए तो वो हुकूमत को टफ टाइम देना तो छोड़ें, खुद अपनी जमात इकट्ठी नहीं हो सकती और खुद ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में भी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जनाब तहरीक इंसाफ को ही समझा जाता है। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब ये बताएगा, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिस पर काफी तनकीद भी हुई, लेकिन अलबत्ता सबको मानना पड़ेगा। और अब मुस्लिम लीग नून के पास सादा जो है वो अक्सरियत आ चुकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये मामला जो है अब पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की पोजीशन में आ गई है नून लीग, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो शायद मुक्तदरा के साथ उनके ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं रहे। सर, ये बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि ना नून लीग आजाद है ना पीपल्स पार्टी आजाद है, तो मेजॉरिटी से इसके पास भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो हालात हैं तो इनको इकट्ठे चलना पड़ेगा, वरना दोनों के लिए मुश्किलात होंगी। अब भाई साहब, सियासी जमातें ये दोनों जो आपने कही वो आजाद तो हो ही नहीं सकती, वो तो सियासी जमातें हैं, उनके अपने मंशूर है, अपनी पॉलिसी है। आजाद तो आजाद उम्मीदवार ही होते हैं। चले, फैसले करने में तो आजाद होती है ना। तो अब बहरहाल इनका मामला चलता रहेगा, लेकिन जो भी होगा मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमने बहुत दफा पहले ये सब चीजें देखी हैं। इसको मेजॉरिटी मिल गई, उसकी 2/3 हो गई, इसने तरमीमें शुरू कर दी, वो नाराज हो गया। हमेशा मुल्क का नुकसान होता है। ये कम से कम 88 से तो मैं देख रहा हूँ ये सब तमाशे इतनी दफा हो चुके हैं कि वो स्क्रिप्ट ही घिस गई है, घिस पिट गई है। अच्छा, कुछ कयास राइयां ऐसी हैं कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी में ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं हो पाए, लेकिन जो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि ये सिस्टम जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं पाएगा। कयास राइयां तो जरदारी साहब के मुआवजे की भी हो रही हैं, लेकिन आप क्यों समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम जो है ये पीपल्स पार्टी के बगैर उसका सर्वाइवल नामुमकिन है? तो बात नंबर्स की नहीं ना, बात सियासत की भी है ना। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाती है तो हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल होगा। ये जब आपका मैंडेट मशकूक हो, इलेक्शन मुतनाज़ा हो, तो फिर आपको अददी अक्सरियत कुछ ज्यादा दे नहीं सकती। इमरान खान साहब की अददी अक्सरियत थी, लेकिन वो भी हुकूमत नहीं चला सके थे क्योंकि उनका भी इलेक्शन मशकूक था। अच्छा भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिलते हैं चौधरी निसार से, फिर उसके बाद एजाजुल हक से भी उनकी मुलाकात होती है, और फिर सुनने में आता है कि शायद नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से भी मिलना चाहते थे, लेकिन ऑल्दो गवर्नमेंट ने तो डिनाइल कर दिया है। लेकिन एक हमें लग रहा है कि पीएमएलएन जो है एक रिकंसिलिएशन की तरफ शायद जाना चाहती है। तो अगर आपसे इस किस्म का राब्ता हो, मुलाकात अगर आप करें या आपसे इस बारे में अगर किसी किस्म के किरदार की उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखें, ये पार्टी में रहना या वापस जाना ये हर शख्स अपना फैसला है। यहाँ पर तो पीएम साहब खुद मिलने आए हैं चौधरी निसार साहब के घर। अगर चौधरी निसार साहब उनके पास जाते तो मामला और होता। पुराने दोस्त हैं, जरूर मिलें। जदुल हक साहब तो वैसे भी हुकूमत के साथ हैं, तो उनको भी मिल लिया, अच्छी बात है। मिलना चाहिए सियासत में एक दूसरे से। लेकिन कम से कम जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में। मैंने एक जमात की सियासत से इख्तलाफ किया है और एक नई जमात का हिस्सा हूं, तो हम तो अपनी सियासत करेंगे। और जो जमात भी उस सियासत से एग्री करती है जो मुल्क में आइन की बालादस्ती की सियासत है, कानून की हुक्मरानी की सियासत है, जमहूरी कदरों की सियासत है,
ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ایز اے جماعت۔ اچھا، تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں کارنر کیا جا رہا ہے، مطلب 26 اراکین جو ہیں پنجاب اسمبلی کے، اسپیکر صاحب نے ان کے کانڈکٹ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس ایک بھجوا دیا الیکشن کمیشن کو، ساتھ میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آ رہی ہے۔ اب اگر عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور جمہوری طریقے سے لائی جائے، نمبر گیم اگر پورے ہوں، تو ابائی صاحب اسے کارنر کرنا کہا جائے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل کا بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں یہ لوگ کیسے الیکٹ ہوئے ہیں، جن کو ہم نے اب آزاد قرار دے دیا ہے۔ تو اب وہ آزادی زیادہ دیر رہتی نہیں ہے سیاست میں، جب آپ کی ضرورت پڑ جائے پھر آزادی بھی چلی جاتی ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا، یہ عمران خان صاحب یہی کام کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی یہی کام ہوتے رہے ہیں، 30-35 سال سے تو ہم یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر ضرورت پڑی ادھر سے ادھر آ گیا، اس کو وہاں لے گئے، عدم اعتماد کر دیا، نئی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ اس سے کچھ نہ ملک کو ملتا ہے نہ اس ملک کے عوام کو ملتا ہے، بلکہ عوام کی مایوسی انتظام سے بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اسپیکر صاحب نے جو ہے 26 لوگوں کے خلاف ایک ریفرنس بھجوا دیا نااہلی کا، تو یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا بھائی صاحب؟ کے پی میں جن کی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، وہ اپوزیشن کو نائل کر دیں گے، بات پھر قومی اسمبلی تک پہنچ جائے گی۔ کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اسپیکر صاحب کو اس معاملے کو؟ دیکھیں، اسپیکر کسی کو نااہل نہیں کر سکتا، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، نااہل الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کے لیے ممبران سارے برابر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو جو ڈسپلن مینٹین کرتا ہے وہ رولز کے مطابق مینٹین کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا پنجاب اسمبلی کی کیا رولز ہیں، لیکن کم از کم قومی اسمبلی کے رولز میں کوئی جو ایک حجاب ہے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی جو پہلے ہی کافی بگڑ چکا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کام مت کریں۔ کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کوئی قتل کیا آدمی، انہوں نے کوئی کسی کو پر حملہ کیا ہے، یہاں پر تو حملے ہوئے ہیں، کتابیں ماری گئی ہیں، مکے چلے ہیں، گالی گلوچ ہوا ہے، کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اسمبلی کے اندر کیا ہوا تھا جب پرویز صاحب باہر سے بندے لے کر اندر آ گئے تھے اسمبلی کے اندر، جو حملہ آور ہوئے تھے ممبران پر، اس وقت تو کوئی نااہل نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ نئی ہم چیزیں نکالتے ہیں اور ان سے ملک کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ خود، آپ کی جماعت، اچکزئی صاحب، مولانا صاحب، پی ٹی آئی، کافی عرصے سے کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ گرینڈ الائنس بن جائے، لیکن اس میں کیوں نہیں وہ بن پا رہا بھائی صاحب؟ اب تو اگر تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، وہاں تو ایک لیڈر دوسرے کو نہیں مان رہا، تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ابھی تک ایک الائنس کے طور پر سامنے نہیں آ سکی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں دوسری جماعتوں پہ، کہ خاص طور پر جے یو آئی کے، جنہوں نے بڑی وضاحت سے ذکر کیا ہے، جس کی کمیٹی بھی بنی ہے، وہ معاملات طے نہیں ہو سکے۔ لیکن اپوزیشن میں اگر جو جماعتیں ہیں، ان کو اپوزیشن کا رول تو ادا کرنا چاہیے نا۔ ہماری یہ کوشش تھی، الائنس بنائیں یا نہ بنائیں، یہ نہ الیکٹورل الائنس بنانے کی کوشش تھی، نہ یہ کوئی پولیٹیکل الائنس بنانے کی کوشش تھی، یہ صرف ایک سوچ کی ہم آہنگی کی ضرورت تھی کہ ہم جو ملک کے ایشوز ہیں، خاص طور پر جو قانون کی بالادستی ہے، آئین کی حکمرانی ہے، اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک سوچ رکھیں، جس پر سب نے اگری بھی کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ملک کی اپوزیشن ہے، جہاں پہ حکومت کام نہیں کر رہی، اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی، تو بالکل نظام جو ہے وہ مفلوج اور بے معنی ہو کر رہ گیا۔ لیکن اپوزیشن کی بھائی صاحب سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، تو اگر اپوزیشن نہیں کر رہی تو کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی؟ دیکھیے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں نہ جمہوری قدروں میں یقین رکھتی ہیں، نہ پارلیمانی قدروں میں یقین رکھتی ہیں۔ پارلیمان جو ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے صرف اقتدار میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ وہ ملک کے معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے اندر صلاحیت ہے۔ تو پھر جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر صرف گالی گلوچ تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ یہی رویہ حکومت کا بھی ہو جاتا ہے، وہ اقتدار میں آ گئے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل بھی ہیں اور طاقت کل بھی ہیں، تو وہ ان کا رویہ وہ رہتا ہے۔ تو اس لیے پارلیمان نہیں چلتا، نہ جمہوریت ملک کے اندر چلتی ہے۔ اس وقت ایک انوکھی بات ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس حکومت بھی ہے، اب ان سے حکومت بھی نہیں چلتی۔ بھئی آپ پاکستان کو وہ اپنی حکومت جو کے پی کی ہے چلا کر دکھا دیں کہ بھئی یہ طریقہ ہوتا ہے حکومت کا، اپنے
کے پی اسمبلی کے اندر پارلیمانی قدریں، جمہوری قدریں ایسی ہوں جس پر لوگ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کو چلانے کا، تو وہ بھی وہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو بدترین صوبائی اسمبلی ہے یا صوبائی حکومت ہے وہ کے پی کی حکومت ہے۔ تو پھر اپوزیشن کیا باتیں تو آپ کی لوگ نہیں مانیں گے نا۔ اگر آپ حکومت اپنی بھی نہیں چلا رہے تو کل آپ سے کیا توقع کی جائے گی کہ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اور آپ کیا کام کریں گے؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری ٹرم تحریک انصاف کی ہے پختونخوا میں، اور وہاں پہ جو بیڈ گورننس ہے ڈاؤن دا لائن وہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی؟ جی بالکل کرنی چاہیے، لیکن ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے لوگ ہیں وہ اتنے نالاں ہیں، جو لوگ حکمران ہیں، جو اسپیشلی دو بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کے رویے سے یا جس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں کہ ان پر بھی کسی کا یقین نہیں ہے، تو وہ ایک ڈیفالٹ کی سچویشن ہے کہ کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے تو جو اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ یہ اس وقت میری نظر میں یہ سچویشن ہے ملک کی سیاست کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کلائمیٹ کے سابق وزیر ملک امین اسلم ہمیں جوائن کریں گے، فلیش فلڈز پر بات کریں گے اور موسمیاتی تبدیلی پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔